بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر علم و دانش کی کمی ہے۔ ہمارے ارد گرد جتنے بھی مسائل ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں اسلام دین اور شریعت کی اقامت سے محروم ہیں۔ ہم نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی، لیکن عملاً آج بھی برطانوی قانون اس ملک کے اندر سپریم لا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن و سنت جو مسلمانوں کے لیے سپریم لا ہے وہ معطل ہے۔ قرآن کے مطابق کوئی عدالت، کوئی حکومت اور کوئی ادارہ فیصلے نہیں کرتے۔ اس لیے جو کچھ ہم بکت رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا جن مسائل سے ہم دوچار ہیں، اس کی علت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سے پش ڈال دیا، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو ترک کر دیا۔ اس ملک کے اندر یہ فرقواریت اس لیے ہو رہی ہے کہ اس ملک کے جتنے بھی دشمن ہیں اور پاکستان کے جتنے بھی مخالفین ہیں وہ ہمارے اندرونی اور ہمارے داخلی امور میں مدخل بنے ہوئے ہیں۔ وہ اس ملک کے راز کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں۔ شریعت نے تو حکم دیا ہے کہ کوئی بھی ایسی خبر اگر آئے جس سے انتشار کا خدشہ ہو، اس خبر کو مت پھیلاؤ، اس کو روکو اور اس کو بہتر صورت میں پیش کیا کرو۔ قرآن بھی کہتا ہے جب تک تمہیں بہتر صحیح خبر نہ پہنچے اس کو آگے مت پھیلاؤ۔ ان جاء فاسق بنبأ فتبینوا۔ قرآن نے واضح کہا ہے کہ جب تمہیں کوئی خبر ملے، جب تک اس کی تصدیق نہ ہو اس خبر کو آگے مت پہنچاؤ، مت پھیلاؤ، چونکہ اس سے بڑے خطرات متوقع ہیں اور بڑے خطرات کی وجہ سے معاشرے کو بدامنی، فساد اور اختلاف کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سے شریعت نے روکا ہے۔ ضرورت اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر فرقواریت کو دانستہ طور پر حکمرانوں نے فروغ دیا ہے۔ ہمارے حکمران یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی حکومت کرتے رہیں، عوام ملت جو ہے فرقواریت کے جنگ و فساد میں مبتلا ہو۔ یہاں حکومت خود چاہتی ہے کہ سنی شیعہ تنازعات پیدا ہو، اس لیے یہ خود نہیں چاہتے حکمران۔ یہ بدبخت جاہل لوگ ہیں، ان کو اس کا علم نہیں ہے۔ ان کو ورلڈ کہ جتنے بھی مذموم ادارے ہیں دنیا کے، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، اسرائیل ہو، MI6 ہو، CIA ہو، موساد ہو، یہ ان کو برنامے دیتے ہیں، یہ ان کو سمجھاتے ہیں۔ ہمارے حکمران جاہل لوگ ہیں، ان کو اپنے دین کا پتہ نہیں ہے، اپنے خاندان کا پتہ نہیں، ان کو اپنی بیوی بچوں کا پتہ نہیں ہے۔ سب کچھ جو ڈائریکشن ان کو ملتا ہے وہ خات سے ملتا ہے، موساد سے ملتا ہے، را سے ملتا ہے۔ یہ ان کے لیے کام کرنے والے، یہ تو اپنے تئیں آزاد نہیں ہیں، یہ غلام لوگ ہیں۔ یہ غلامی کے نظام کو ہمارے اوپر دوبارہ مسلط کرتے ہیں۔ شرم کی بات یہ ہے کہ پاکستان ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا، ہم نے برطانوی استعمار سے آزادی حاصل کی، ہم نے انگریز کو شکست دی، اس خطے سے اس کو بھگایا، لیکن یہ حکمران آج بھی اس کے پیروکار ہیں۔ اور بدبختی یہ ہے کہ ہمارے علماء اتنے غافل، جاہل اور گمراہ بنے ہوئے ہیں کہ وہ ان فساق و فجار کے خلاف اسلامی انقلاب کے لیے عوام کو دعوت نہیں دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے علماء قیام کرتے، جس طرح ایران کے اندر امام خمینی نے ایک فاسق و فاجر نظام کو سرنگون کیا، پاکستان کے اندر بھی یہ علماء اٹھیں، تمام طبقات، سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، ایک آواز الحکم للہ کا بلند کریں اور اس دھرتی سے فساق و فجار کے اقتدار کو ہمیشہ کے لیے نابود کر دیں اور اسلام آباد کو آزاد اسلامی اسلام آباد بنائیں، تاکہ اس خطے میں اللہ کے دین کی اقامت ہو۔ کفر کا جو نظام برطانیہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، یا انگریز ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے، یا امریکہ ہمارے اوپر مسلط کر رہا ہے، اس کو ہم سرنگون کر لیں۔ ضرورت ہوئی تو قوم کو بلاؤ تاکہ اس کے ساتھ جتنے بھی ادارے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ملیں اور اس ملک کے اندر ہم ایک اسلامی انقلاب برپا کریں۔ ضرورت ہو تو فوج کو بھی بلاؤ، ضرورت ہو تو پولیس کو بھی بلاؤ، ضرورت ہو تو اداروں کو بھی بلاؤ کہ ہم نے اسلام پاکستان کی تکمیل کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اور پاکستان ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا۔ اس مقصد کے لیے ہمیں قربانی کی ضرورت ہے۔ آؤ ہمارے ساتھ مل کر اس کفار و مشرکین کے ایجنٹوں کو اس خطے سے باہر نکال دو اور اللہ کے دین کو، خدا کے قانون کو، اس کی شریعت کو، اس کی کتاب کو حاکم اور نافذ کر دو۔ یہ آج کی ضرورت ہے، یہ مسلمانوں کے اوپر فرض عین ہے۔ یہ مذہبی جماعتیں جو سیاست کے نام پر چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ غاصب ہیں، یہ دین کے طرفدار نہیں، یہ دین کو رسوا کرنے والے ہیں، یہ مسلمانوں کی توہین کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ تعلق جوڑنا حرام ہے۔ یہ قیام کریں اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، سب کو بلائیں
پھر ان کا جواز سیاست میں بنتا ہے، ورنہ سیاست میں اس چہرے پگڑی اور داڑھی کے ساتھ سیاست کرنا یہ دین کی توہین ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قیام کرنا چاہیے۔ یہ فرقواریت ہو، یہ چھوٹے مسائل ہوں، یہ اختلافات ہوں، یہ تو دشمن پیدا کرنا چاہتا ہے، اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم الجھیں، مسلمانوں کو آپس میں الجھائیں، اور مسلمان اقتدار کے اوپر فائز ان کفار و مشرکین کے نمائندوں سے لا تعلق رہیں۔ ہمیں ان سے لا تعلق رکھنے کے لیے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کی طرف متوجہ نہ ہوں، ہمیں توجہ اس طرف دینی چاہیے جو اقتدار کے اوپر غاصب ہیں، قابض ہیں، ظالم ہیں، ظلم کرنے والے، خدا اور رسول کے ساتھ ان کی جنگ ہے۔ یہ حکمران خدا اور رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اس لیے ہماری اطاعت کے مستحق نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان ان کے اطاعت کو جائز نہیں سمجھتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔